مہاتما گاندھی برِ صغیر کے ایک بڑے لیڈر تھے. ہندوستان میں ان کو باپو کہا جاتا ہے، قوم کا باپ. مگر سچی بات یہ ہے کہ بھارت میں مہاتما گاندھی جو ہے ان کی موجودگی جو ہے صرف کرنسی نوٹوں تک محدود رہ گئی ہے. ان کی آئیڈیالوجی، ان کے نظریات وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو چکے ہیں اور انہیں بھارت نے ان کے احترام کے ساتھ انہیں ایک طرف رکھ دیا ہے. مہاتما گاندھی ایک بہت زبردست انسان تھے. مہاتما گاندھی نے برِ صغیر کو آزادی دلانے میں زبردست کردار ادا کیا، مگر خود ایک مرحلہ وہ آیا جب کانگریس نے ان سے نظریں ہٹا دیں اور انہیں تقسیم اس لیے ہونی تھی کیونکہ انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا کہ برِ صغیر کی تقسیم جو ہے وہی اس مسئلے کا یا اس کے فرقہ وارانہ مسئلے کا ایک حل ہو سکتا ہے. اس میں ان سے تھے کہ انگریزی صرف غلامی سکھاتی ہے، لیکن ان کے جو پرائم منسٹر تھے، ان کے نامزد کردہ پرائم منسٹر جو تھے وہ جواہر لال نہرو جو ہے انہوں نے وہ انگریزی کے بہت بڑے ماہر تھے اور اب انہوں نے انگریزی اداروں سے تعلیم حاصل کی تھی، انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی تھی. مہاتما گاندھی بڑے آدمی تھے، اپنے تضادات کو چھپاتے نہیں تھے. ان کا ایک بہت بڑا فلسفہ یہ تھا کہ جنس سے گریز کا ایک فلسفہ تھا. جو مورخین ہیں اس سلسلے میں ان کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب مہاتما گاندھی کے والد بیمار تھے اور وہ ان کی خدمت کر رہے تھے، تو خدمت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تھک گئے اور جا کے اپنی بیگم کے پاس جو ہے وہ چلے گئے اور ظاہر ہے وہاں اپنی بیگم کے ساتھ وہ مصروف ہو گئے. تو جب وہ مصروف ہو گئے تو دروازہ کھٹکا اور دروازہ کھولا تو انہیں پتہ چلا کہ ان کا باپو جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے. اس بات کا صدمہ انہوں نے ساری زندگی رہا اور مورخین کہتے ہیں کہ اس بات کا انتقام کہ ان کی یہ خواہش کہ ان کا باپ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں جان دیتا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصروف نہ ہوتے اس وقت جب ان کا باپ جو ہے وہ زندگی کے آخری مرحلے میں گزرا تھا. تو انہوں نے اس لیے ان کا رویہ جو سیکس کے متعلق تھا وہ بڑا ایب نارمل تھا. اس پہ بہت سی باتیں اٹھائی گئی، بہت سی معاملات کیے گئے. ان کی ایک نواسی تھی مانو، جس نے بعد میں کتاب بھی ان پہ لکھی اور اس کے حوالے سے بہت سی کتابوں میں تذکرہ ہے. انڈین گورنمنٹ اس کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے کہ مہاتما گاندھی اپنی نواسی کے ساتھ اکثر سو جاتے تھے اور اس میں کوئی ہم قابل اعتراض بات نہیں کرتے، لیکن اس پہ بہت زیادہ جو ہے ایک ہنگامہ برپا کیا گیا کہ باپو ایسے کیوں کرتے تھے. اور مانو نے اس کے بعد جو کتاب بھی لکھی وہ بھی تھی باپو میری ماں. در حقیقت مہاتما گاندھی اس سٹیج پہ تھے کہ یہاں پہ وہ سیکس کا جو ایک روایتی تصور ہے اس میں سے وہ نکل گئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ کوئی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے میں بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لی، بلکہ بیٹوں کو ڈسکریج کیا کہ وہ شادی کریں. یہ ان کا ایک بہت بڑا ان پہ اعتراض تھا جس پہ ظاہر انڈیا نے وہ کہتے تھے وکیل نہیں ہونے چاہیے. انڈیا نے جوڈیشل سسٹم کیا جس میں وکیل بڑے لازم تھے. وہ کہتے تھے کہ ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، ایجوکیشن جو ہے وہ عام ہوئی. وہ کہتے تھے سائنس نہیں پڑھانی چاہیے، سائنس پڑھائی گئی. وہ کہتے تھے کہ میڈیکل سائنس نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ ان کے ذہن میں جو انڈیا کا کانسیپٹ تھا کہ وہ یہ تھا کہ جو ہمارا انڈیا ہے یہ ہمیشہ سے ایک تہذیب رہی ہے، جبکہ دنیا کی ساری تہذیبیں ختم ہو گئی ہیں لیکن انڈین تہذیب ختم نہیں ہوئی. تو لہٰذا ہمیں اگر ہم نے خوش رہنا ہے تو انڈین تہذیب بھی ہمیں اختیار کرنی ہے. اس طرح وہ چرخے کے بہت قائل تھے کہ ٹیکسٹائل ملیں نہیں ہونی چاہیے، چرخہ ہونا چاہیے. چرخے کو انہوں نے کانگریس جو ہے اس کے جھنڈے میں بھی، فلیگ میں بھی داخل کر دیا تھا، لیکن بعد میں ظاہر ہے کوئی تھوڑا سا رویہ بدلا اور ایک کانگریس کے رکن نے یہاں تک کہا کہ ہم جو کھڈی کا کپڑا خریدتے ہیں، جو چرخے کا کپڑا خریدتے ہیں، وہ ہمیں دوسرے کپڑے سے 3 گنا مہنگا پڑتا ہے. اور اسی طرح سے میں جیسے آپ سے کیا کہ سروجنی نائیڈو نے کہا تھا کہ گاندھی جو ہے ان کی غربت ہمیں جو ہے وہ بہت مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ جب وہ شودروں کے علاقے میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں پورے علاقے میں بندوبست کرنا پڑتا ہے، کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح سے جب وہ 3rd کلاس ڈبے میں سفر کرتے ہیں تو پورے 2-4 ڈبوں کو ان کی حفاظت کے خیال سے کانگریس کو ان کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے،
ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو گاندھی کے ہاں یہ ایک معاملہ تھا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ تو کانگریس کی حکومت نے عمل نہیں کیا. یعنی اب طب کی بات کر لیں، میڈیکل کی بات کر لیں، سائنس کی بات کر لیں، وکیلوں کی بات کر لیں، اس پہ جو مہاتما گاندھی کے نظریات تھے وہ بالکل جواہر لال نہرو نے ہو، اندرا گاندھی ہو، دوسرے جو کانگریس کے لوگ ہوں، انہوں نے عمل نہیں کیا. اور ایک جو ان کا بہت بڑا نعرہ تھا وہ تھا عدم تشدد کا نعرہ، جس کے ذریعے انہوں نے آزادی حاصل کی. جو کہا جاتا ہے جس کے حوالے سے ان کی پارے کو بھارتی جنتا پارٹی نے گنگا میں پھینک دیا. اس نعرے پہ بالکل عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ جس طرح سے تشدد کو ہوا دی ہے، جس طرح سے مودی یہ کہتے ہیں کہ میں اگر ہوتا پارٹیشن کے وقت تو وہی کرتا جو میں نے گجرات میں کیا، اور جو گجرات میں ہوا جس کو اینڈ آف انڈیا کہتے ہیں خوشونت سنگھ. تو مہاتما گاندھی جو تھے وہ تو اس بات کے قائل تھے، اور انہوں نے جو تحریک بھی چلائی وہ یہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف بھی تحریک چلائی جائے گی، اس میں تشدد کا ایلیمنٹ جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا. 1920 میں تحریک جب ایک بہت چل رہی تھی اور کامیاب تھی تو ایک تھانے کو آگ لگا دی گئی، تو اس پہ مہاتما نے اس تحریک کو ختم کر دیا تھا. لیکن یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مہاتما گاندھی کا فلسفہ، مہاتما گاندھی کی جو سوچ ہے، اس کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ تو اس نے بی جے پی نے پہنچایا، بلکہ خود مہاتما جو ہے آر ایس ایس جس کے ساتھ مودی کا بھی تعلق ہے، جس کے ساتھ بی جے پی کا بھی تعلق ہے، اس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا. اور اس لیے قتل کیا کہ وہ مہاتما گاندھی مسلمانوں کے ساتھ کچھ انصاف چاہتے تھے، پاکستان کو اثاثے واپس دلانا چاہتے تھے. اور گاڈسے جو ہے وہ اس نے بھی کھل کے گاندھی کے متعلق اپنی نفرت کا اظہار کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ گاندھی کی جو سوچ ہے وہ آہستہ آہستہ انڈیا سے نکلتی جا رہی ہے، بلکہ نکل چکی ہے. گاڈسے کی اپروچ جو ہے، سوچ جو ہے، وہ انڈیا کی روح کا حصہ بن گئی ہے. گاڈسے کی وصیت کے مطابق اس کی راکھ اب بھی اس کے گھر میں پڑی ہے، اور ہر سال وہاں پہ ایک فنکشن بھی ہوتا ہے، اور اس میں گاڈسے کی اس نصیحت کو دہرایا جاتا ہے کہ جب اکھنڈ بھارت بن جائے گا تو دریائے سندھ میں اس کی راکھ جو ہے بہائی جائے گی. ابھی تک اس کی راکھ اس لیے نہیں بہائی گئی. تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ مہاتما گاندھی جو ہیں اب بھارت میں صرف کرنسی نوٹوں پہ رہ گئے ہیں، ان کا فلسفہ جو ہے بھارت سے نکل چکا ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے، یہ بات بالکل نہیں کہنی چاہیے کہ گاندھی کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، گاندھی پہ یقین رکھنے والے لوگ نہیں. ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہ وہ بھارت کی امید بھی ہیں. گاندھی ایک بڑے لیڈر تھے. ان کی وفات پہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ گاندھی ایک بڑے ہندو لیڈر تھے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ بر صغیر کی تحریک آزادی میں بڑا ایک زبردست کردار بھی ادا کیا تھا. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے، جیسے میں نے اس ویڈیو میں آپ سے بات کی ہے، کہ جو بھی ان کی فلسفی تھی ان میں سے زیادہ تر فلسفی جو ہے بھارت کی حکومت جو ہے آہستہ آہستہ انہیں نکال چکی ہے. اور جو ان کا سب سے بڑا فلسفہ تھا عدم تشدد کا فلسفہ، اس کو تو آپ یوں سمجھیں کہ جو بی جے پی ہے اس نے بالکل بھارت سے نکال دیا ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے بھارت میں، اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں، اور دلتوں کے ساتھ جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے، مہاتما گاندھی جو ہے وہ زندہ ہوتے تو انہیں اس پہ بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ بہرحال انہوں نے انسانوں کے لیے اور انسانوں کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے بہت کام کیا.